ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صبح شام، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلام، یہ جنت اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم لوگوں نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جنت حاصل کرنے کے لیے جب اپنے اسلاف کی زندگی کو کا مطالعہ ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہمارے اسلاف نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مکان کو چھوڑ دیا، چہرہ و بیابان کی زندگی کو اختیار کیا اور دانے دانے کو ترک کر دیا۔ جب ان کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی تھی وہ پتے کھا لیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن آج ہمیں اور آپ کو اتنے دانے میسر ہے کہ صبح میں ناشتے میں شکم شیر ہو کر کھا لیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوپہر میں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جب دن کے 2 بجے دوپہر ہوتے ہیں، گھڑی میں جب 2 بج رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے پھر ہم کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کے پاس اتنے دانے نہیں تھے۔ جب وہ صبح کھاتے تو شام کے لیے سوچتے تھے، اور جب وہ شام کو کھاتے تو صبح کے لیے سوچتے تھے۔ جب وہ صبح اور شام کے لیے سوچتے تھے تو ان کا ایمان اتنا مضبوط اور مستحکم تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک وقتی نماز کو قضا نہیں کیا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اتنی نعمتوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اتنی ثروتوں کو اکٹھا کر دیا ہے کہ آج نہ ہمیں پانی کی دشواری ہے، نہ آج ہمیں کھانے کی کوئی دقتیں اور تکلیفیں ہیں، لیکن پھر بھی آج ہم اور آپ صبح سے لے کر کے شام تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، زندگی اس کا نام نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے۔ ارے حقیقی زندگی وہ ہے جو انسان اپنے صبح کو جب صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب رات کی تاریکی میں وہ بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ شب کو گزارا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے اور وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت یہ برحق ہے، اور جب موت آتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جب نزع کا عالم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے فرشتے اس کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں، اس کی قوت و توانائی کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اندر طاقت ہوتی، اگر ان کے اندر اگر ان کے قوت کو سلب نہ کر لیا جاتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے تلملاتا، اس طریقے سے وہ پریشان ہوتا کہ اگر اس پر 70 نیزوں کے نشان مار دیے جائے اتنی تکلیفیں اسے نہیں ہوگی جتنی تکلیفیں اسے موت کے وقت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن ہمارا آج کا نوجوان طبقہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب موت آئے گی تو دیکھ لیا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے نوجوان ملت کے نوجوانوں، کیا دیکھو گے؟ اور کہنے والوں نے کہا ہے، آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، نہ کسی کے مرضی سے آئے نہ کسی کی مرضی سے گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب موت آ جائے گی تو ایک آن کی مہلت نہ دے گی۔ جب موت آ جائے گی تو ایک لمحہ کے لیے سوچنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم اور آپ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کر لیں کہ جب اگر ہماری موت بھی آئے تو اس ایسے لمحہ میں آئے، ایسے وقت میں آئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں۔ جب جو انسان اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے، آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان جو اللہ کا گنہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب قبر کی کالی کوٹری میں ہم اور آپ پہنچیں گے، جہاں
न रोशनी का कोई इंतज़ाम होगा, न जाने कई मन मिट्टी हमारे औलाद, हमारे समाज, हमारे मुआशरे वाले, हमारे सोसाइटी वाले, हमारे अहिज़ा व अक़रबा हमारे कब्र के ऊपर डाल कर चले आएंगे। वहाँ तारीकी ही तारीकी होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, वहाँ पे रोशनी का नामो निशान नहीं होगा। फिर आपको रोशनी पैदा करने के लिए वहाँ आपको अमल की ज़रूरत होगी, अमाले सालिहा की ज़रूरत होगी, नेक काम की ज़रूरत होगी। अगर आपके कब्र में तारीकी होगी, अगर आपने अच्छी औलाद छोड़ा होगा, आपने नेक औलाद को छोड़े होंगे, तो वही आपकी औलाद जब आपके लिए अमाले सालिहा करेंगे, आपके नाम से आकारे खैर करेंगे। जिस तरीके से आज हमारे और आपके दरमियान मरहूम मग़फ़ूर शम्सुल हक़ साहब नहीं है, लेकिन उन्होंने नेक औलाद को छोड़ा है, तो आज उनकी औलाद चालू के मौके से अपने वालिदे गिरामी के लिए यानी शम्सुल हक़ साहब के लिए आज चहल्लुम के मौके से महफिल पाक का इनेकाद किया है। सुबह में कुरान खानी का इंतज़ाम व इंसराम किया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इनके इस कार्य खैर को कबूल फरमा ले, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसी कार्य खैर के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आले जनाब मरहूम मग़फ़ूर शम्सुल हक़ साहब की मग़फ़िरत अता फरमाकर उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामियत, अगर आपकी औलाद नेक होगी तो जो आपके नाम से आपकी औलाद नेकियां भेजेंगी, एसाले सवाब करेंगी, तो उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपकी रूह को पहुँचाएगा। और जब आपकी रूह को उसका सवाब पहुँचेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ का अचानक इंतकाल हो गया है, अगर हमारी माँ जिंदा होती, अगर हमारे माँ को इतनी मोहलत दिया जाता कि वो अपने ज़िंदगी में कोई बात मुझे बताए, मुझे कोई वसीयत करे, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ ये वसीयत करती कि ऐ मेरे लफ्ते जिगर, मेरे नूरे नज़र, जब मैं दुनिया से चली जाऊँ तो तुम मेरे नाम से सदका कर देना, तुम मेरे नाम से खैरात कर देना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने माँ के नाम से सदका करूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र हमारे वालिदा को अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम अपने माँ के नाम से या अपने अहिज़ा व अक़रबा के नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से अगर सदका करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र तुम्हारे रिश्तेदार को भी अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र तुम्हारे वालिदा को भी अता फरमाएगा। इसलिए जो हम और आप एसाले सवाब करते हैं तो ये जायज़ है, दुरुस्त है। बहुत सारे लोग का ये अक़ीदा है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता, लेकिन आइए अल्लाह के नबी की हदीस सुनते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है, जब उसे कब्र में दाखिल कर दिया जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस मरने वाले इंसान की हालत ऐसी हुआ करती है जिस तरीके से एक डूबने वाले इंसान की हुआ करती है कि जब डूबने वाला इंसान डूब रहा होता है तो इस उम्मीद पे रहा करता है कि काश हमें एक तिनके का सहारा मिल जाए, हमें एक तिनके का सहारा मिल जाए ताकि हमारी जिंदगी में